الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعادا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. یہ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ کے 2 آیات ہیں، یہ آیت نمبر 111 اور 112۔ سورہ توبہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ مشرکین سے اپنی بیزارگی کا اظہار کیا ہے، اور اس میں وہ ساری باتیں آئی ہیں جو اہل باطل کے مقابلے کے لیے جو باتیں کہی گئی ہیں، جنگ و جدال کی باتیں اسی میں آئی ہیں زیادہ طور پر، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اسی لیے سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ سورت خود شروع ہوتی ہے اللہ کی ناراضگی سے، اسی لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے مشرکین کے اوپر اللہ کا غضب اسے لا تعلقی کا اظہار ہے، اس میں برات من اللہ، یہ لا دیا، اللہ بیزار ہے مشرکین سے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آیت جس کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، میں بھی بھول گیا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یہ 2 مقامات سے میں نے جو آیات پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں خاص طور پہ جن کو اللہ جنت میں داخل کرنے والا ہے، اور اس کے لیے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے صفات کیا ہیں اس کو بتایا ہوا۔ آپ آیات پڑھیں گے تو اس میں آپ کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جان اور مال۔ کلیئر الفاظ ہے، بڑے آسان الفاظ ہے۔ اشترا کے معنی خریدنا ہے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بیع و شرا ہم کہتے ہیں، بیع کے معنی بیچنا، اشترا کے معنی خریدنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ زور دے کے فرما رہے ان اللہ، بے شک، اس کے اندر کوئی تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے،
تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جان اور ان کی مال کو. کیا قیمت دے کے خریدا؟ کوئی چیز خریدتے تو قیمت دینا پڑے گا، قیمت کے بعد ہی خریدی جائے گی چیز. تو اللہ آگے چل کے فرماتے ہیں پھر کیا دے کے کیا قیمت ہے اس کی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں. اس کی قیمت جو اللہ نے دیا ہے ہمارے جان اور مال کی، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو گویا کہ یہ بات بڑی آسانی کے بعد، یہ میتھمیٹک جو ہے نا بالکل آسان ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اب ہم ایمان اگر ہے، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اب یہ جان اور مال ہماری نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ کو بیچ چکے ہیں جنت کے بدلے میں. حالانکہ یہ جان اور مال خود اسی کی دی ہوئی ہے. اسی لیے بار بار اللہ کہتے ہیں نا جنت اللہ کا فضل ہے، ان مانوں میں چلو. یہ جان اور مال میں تم کو دیا ہوں، لیکن ذرا سوچو چاہیے میں تم کو دے دینے کے بعد پھر میں خرید رہا ہوں، تو یہ میرا فضل ہے. بات اگر سمجھ میں آئی نا ہماری، ہے کس کی ہے جان و مال؟ اللہ کی ہے. جب اللہ کی ہے تو پھر اللہ اس کو خرید رہا ہے نا، تو اس لیے یہ میرا فضل ہے. بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، دونوں اللہ کے ہیں. پھر اللہ جب خرید رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا فضل ہے. اور پھر کون سی چیز خرید رہے ہیں اللہ؟ وہ ختم ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے. یہ 100 سال بھی جیں گے تو ختم، سڑ جائیں گا، گل جائیں گا. یہ بدبو والے جسم کو اللہ خرید لے رہے. یہ مال بھی ختم ہو جائے گا تمہارے پاس، تمہارا مال ہے ہی نہیں ہے. کیسے تم مرو گے یہ مال تو تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا. تو پھر تمہارا حیج کیا؟ تمہارا کچھ بھی نہیں. ذرا سوچو تو صحیح اس کا کتنا بڑا فضل ہے ایمان والوں کے اوپر. کیا چیز خرید رہا اللہ؟ وہ چیز جو کوڑے دال میں ڈالنے والی ہے، وہ سڑ جائے گا، بدبو ہونے والی ہے، وہ خرید رہا. تو پھر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا نہیں؟ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے یہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو خریدا جو ختم ہونے والی ہے. اور کیا قیمت دے کے خریدا ہے؟ جنت. یعنی وہ زندگی دیا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. عیش و عشرت کی زندگی، نعمتوں بھری زندگی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے. وہ دیکھیے اللہ ختم ہونے والی زندگی کو خرید لیا. سوچو اس کا کتنا بڑا فضل ہے. سمجھے؟ مر گیا تو ڈیڈ باڈی کو کون خریدنے والے ہیں؟ ہمارے پاس ہے اللہ خرید رہے. یہ فضل ہے اس کا. تمہاری ختم ہونے والی زندگی کو اللہ خرید رہا ہے، اور وہ زندگی دے کے خرید رہا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. کبھی موت نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، غم نہیں، پریشانی نہیں، بیماری نہیں. وہ زندگی اتنے آسان انداز میں اللہ سمجھا رہا ہے. اب یہ معاہدہ اللہ سے ہو چکا ہے ہمارا. ہم اپنے جان اور مال کو اللہ کو بیچ چکے ہیں جنت کی وجہ سے. جب ہم نے اللہ کو بیچ دیا ہے تو اب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے
وہ ہمارا نہیں ہے، بطور امانت کے اللہ رکھا ہے اس کو، جب چاہے پھر لے لے گا. اب ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کو بیچ چکے ہیں. تو اب یہ اللہ کا ہو گیا، صرف اللہ تبارک و تعالی اب اس کی مرضی کے مطابق ہی ہم اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ اللہ کی چیز ہے نا، اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے، امانت میں خیانت ہو جائے گی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب خرید چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم سے جب بھی مطالبہ کرے اپنے جان و مال کا، ان کو دے دینا پڑے گا. اسی لیے تو کہا قرآن میں دوسری مقام پہ آیت آتی ہے سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. دیکھیے تجارت، ایمان تجارت ہے اللہ کے ساتھ. کرے نا اپن تجارت، بیچے نا اپن اپنے آپ کو اللہ کے، یہ تجارت ہے. ابھی تجارت ہوئی، اللہ نے ہم سے جان و مال لے لیا اور ہم کو اللہ جنت دے دیا، ختم. یہ سودا ہو گیا، تجارت ہو اللہ سے. تجارت، اللہ فرماتے اے مومنو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، وہ تجارت تم کر کے جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. اب یہ خالی زبانی خرچ والا ایمان نہیں چلے گا، حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ. اب تو حقیقت میں ایمان لاؤ، حقیقت میں اللہ سے سودا کرو. اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ سچا، اور کیا کرو؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے جان اپنے مال کو کھپاؤ اللہ کے راستے میں. تمہاری نہیں ہے اب یہ جان، تم کو کھپانا پڑے گا. دیکھا تمہاری نہیں ہے اب، یہ تجارت ہو گئی، تم بیچ چکے ہو. تجاہدون فی سبیل اللہ، جد و جہد کرتے رہو. اب تم جہاں جو بھی موقع آیا اپنے جان و مال کو ہتھیلی میں لاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت اور بھلائی ہے. اگر تم جانو اس کی حقیقت ہو، یہ سودا اگر تم جانتے ہو نا، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. جنت کا سودا ہو چکا ہے. پھر ہم آیت پڑھیں گے سورہ آل عمران کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للمتقین. بھاگو دوڑو اس جنت، اس اللہ کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف. اس کی چوڑائی 7 آسمان ایک زمین کے برابر ہے. بھاگو اس جنت کی طرف حاصل کرنے کے لیے. اعدت للمتقین، اور ہم یہ جنت بنائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی ناراضی سے بچتے ہوئے گزارتے ہیں. ہم یہ جنت بنائی ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے. یا کوئی نمازی حاجی ان کی بات نہیں کہی گئی. تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہونا ہے عبادات میں، زندگی میں تقویٰ آنا ہے. تقویٰ، میں حج کر لیا حاجی ہو گیا، بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں کرتے لوگ، لیکن سارے نیک اعمال کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. ہم یہ جنت بنائے ہیں
ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے. اب کون لوگ ہیں وہ متقی؟ ان کے کچھ صفات بتایا آگے چل کے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقی وہ لوگ ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. السراء والضراء دونوں باتیں فرمایا. اگر یہ خوشحال ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں برابر. ضراء کے معنی اگر ان کا حق تنگ ہے، یہ بھی تھوڑا مشکل میں ہے، وہ تنگ حالات میں بھی برابر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہے. یعنی ہاتھ بند نہیں کر لیتے بھائی میں خود پریشان ہوں. آپ کے پاس 3 ٹائم کا کھانا ہوگا تو کسی کے پاس 1 ٹائم کا بھی نہیں ہوگا. ایسے آدمی کو ایک روٹی میں سے آدھی روٹی دی. کیا فرمایا؟ 2 باتیں فرمائی. اور انسان کی زندگی کے 2 ہی حالات ہیں، یا آدمی کبھی خوشحال ہے یا کبھی پریشانیوں میں ہے. 2 ہی حالت ہے اس کی. کہ دونوں حالتوں میں بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں لوگوں کے لیے. ان کا دل سنگ نہیں ہو جاتا، سخت نہیں ہو جاتا. کوئی مجبور ہے، پریشان ہے، برابر رحم آتا ہے. اور تکلیف بھی ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے ان کی صفات متقیوں کے. ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ایمان کو سمجھنا ہے نا، اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو صحابہ کو سامنے رکھنا پڑے گا. جب تک ایمان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئیں گے، دیکھنا پڑے گا صحابہ کو کیا کیا قربانیاں ہیں ان کی، کیسی کیسی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی. اس کا روپے میں 1 پیسہ بھی ہم کو کوئی مصیبت نہیں ہے. 1 پیسہ. صحابہ کا جو ایمان تھا بھائی، اپنے ایمان کے لیے جب بیچ چکے ہیں لوگ اپنے آپ کو، جان اور مال کو بیچ چکے، تب اپنے ایمان کی بقا کے لیے بیچ چکے تھے نا اپنی جان مال. اس لیے اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے نکل گئے مکے سے. کیونکہ میں آئے نہیں بھائی، ہم تو بیچی ہیں، اب صرف ایمان ہے ہمارا، ایمان کو ہی بچانا ہے. اپنے ایمان کی بقا کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ ہم اللہ سے سودا کر چکے، ہم اللہ کو بیچ چکے. یہی تھا ان کے پاس اصل، ہم تو بیچ چکے، ہمارا ہے ہی نہیں ابھی. یہ ایمان اصل ایمان ہے. یہ ہمارے پاس اب ایمان کچھ نیک کام کے لیے ثواب ہو ثواب، یہ ثواب ہو ثواب، یہ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. بڑی آپ قرآن آپ کو معلوم ہوگا ایمان کی اسپرٹ کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، اصل میں پتا چلے گا. کیا کہا اللہ نے؟ ہر حال میں برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے مصیبت ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، چاہے خوشحال ہے، ہر حال میں ہر معاملے میں برابر خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. دیکھیے کیسی تربیت ہوئی. کون ہے جانے والے؟ نمازاں پڑھنے والے نہیں، حج کرنے والے نہیں. دیکھیے آپ اللہ کیا بول رہے ہیں. اصل جو چیز ہے، غصے کو پی جانے کے معنی کیا ہے؟ غصے کو پی جانے کے معنی یہ ہے کہ اپنی انانیت کو ختم کرنا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے. نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو مارنا بہت بڑا امتحان. فرعون کا کیا تھا؟ وہی تھا نا، نفس
ہر ایک کوئی ہے. اب فرعون نہیں بلو، ہم میں بھی سے بہت سارے فرعون ہیں. سمجھے؟ ہم بھی اپنے نفس کو الہ بنائے ہوئے. گھر میں دیکھو ہماری بڑائی، میری نہیں چل رہی، میری نہیں سن رہے، جو بولنا وہی ہونا، یہ انانیت. غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصہ آتا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں. ایک ہی یہ جملہ گھر کے باہر، گھر کے اندر کئی فساد کو ختم کرے گا. کئی فساد کو ختم کرے گا. غصے کو پی جانے والے وہی جنت میں جانے والے. ان کے لوگ ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت جو مقام ہو گیا اور وہاں کے جو کلمات رہیں گے، جنتیوں کی زبان کے اوپر جو کلمات رہیں گے، کیا رہیں گے وہ؟ الا قیلا سلاما سلاما. چاروں طرف سلامتی سلامتی، کوئی غصہ نہیں، کوئی فساد نہیں. سمجھے؟ چاروں طرف سے قولا من رب الرحیم، رب کے طرف سے بھی سلامتی. کیا ماحول ہوگا؟ کون جائیں گے اس کے اندر؟ وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں اس کا نظارہ پیش کیے ہو. وہاں جنت میں جانے کے لیے یہاں پہ جنت کا ماحول بنانا ہے آپ کو. گھر میں آپ یہاں گھر میں فسادی بنے ہوئے ہیں تو وہ جنت کا گھر کیسا ملے گا آپ کو؟ اسی لیے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو پی جانے کے معنی کیا ہے؟ اگلا جملہ وضاحت کر رہا، والعافین عن الناس، لوگوں کے قصوروں کو، زیادتیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے جنت میں جانے والے. بولو آپ کہاں ہماری تربیت ہو رہی ہے؟ یہاں تو سلام پھیرنے کے بعد ہی جھگڑا ہو رہا. انتظار میں جھگڑا ہو رہا تو اور ہی جلدی جلدی سلام پھیر کے کیا بول رہا تھا؟ تو تم کیا بول رہے تھے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور اللہ ایسے اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نماز پڑھ کے آئے ہو، حج کر کے آئے، نہ نہ نہ، اصل نفس سے مجاہدہ ہو رہا ہے. غصہ. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک کام، اچھے کام کرنے والوں کو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ ہے جنت میں جانے والوں کے اوصاف. تو یہاں کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے ایمان والوں کے جان اور مالوں کو خرید لیا ہے. اب یہ چیز ہماری نہیں رہی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جان اور مال کو، بان لهم الجنہ، اور جنت کی قیمت دے کے جنت دیا ہے ہم کو. اس کے بعد تمہاری جان اور مال اللہ کی ہو گیا. اب یہ جب اللہ کی ہو گئی تو پھر ہم اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے اس کو. اب یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، اب میری جان نہیں ہے، اللہ کی ہو گئی تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے آسان انداز میں فرما رہے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے،
آگے چل کے جو بات آ رہی ہے نا وہ ہے اہم. لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون 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 ویقتلون. اب یہ لوگ اللہ کے راستے میں مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں, دونوں باتیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کشمکش, اب ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے, اب بات ایمان پہ آ رہی ہے, تو اب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ اہل باطل سے مقابلہ بھی کرتے ہیں. جب بات دین حق کی آ رہی ہے اور اہل باطل اس کو پوری مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب اہل ایمان جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اپنی جان و مال کو کمائیں گے. یہ ہے اس کا فائنل آخری مومنٹ ہے. ابھی یہ حالات پیدا ہوتے رہیں گے, مقابلہ کرتے رہیں گے ہم, لیکن آخری حالات جب یہاں تک نوبت آ گئی, جو چیز ہمارے پاس باقی ہے آخری جان, اس کو بھی کمائیں گے. یہی ہے سچ جہاد. یجاہدون فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ دونوں آیات قرآن کے الگ الگ ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ مومن کی پوری زندگی جہاد ہے. جد و جہد کرنا ہے آپ کو اپنے ایمان پہ قائم رہنے کے لیے, حق کے اوپر قائم رہنے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا ہے, آپ کو کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. یہ جہاد ہر حال میں ہوگا. لیکن یہ ہے قتال یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ دونوں الگ ہیں, موومنٹ الگ ہے یہ دونوں کا. ہر جگہ یقاتلون فی سبیل اللہ نہیں بات آئے گی, یجاہدون فی سبیل اللہ ہر جگہ آئے گی یہ بات. لیکن یہ آخری وقت ہوگا, یہ فائنل, اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے. اب آپ سمجھے, اسے ہوتا نا کوئی باہر ہے کہ علاج کرے, اب سوائے آپریشن کا کچھ نہیں, آپریشن کرنا ہی پڑے گا, ٹانگ کاٹنی پڑے گی. آخری مومنٹ, یہ آخری مومنٹ ہے, آخری, اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور یہ قرآن ہے, صحابہ آپ کے سامنے ہے, رسول اللہ آپ کے سامنے ہے, زندگیاں ہیں پورے اس کے سامنے ہمارے پاس. ایسا نہیں کہ آپ ایمان بچانے کے لیے, ایمان کو چھوڑنے کے لیے اپنی جان بچا لیں گے تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ جو بات کہا نا جنت کی قیمت ختم ہے, تمہاری قیمت. یہ ہے ایمان. قرآن میں بات کہی گئی, یہ آیت آتی ہے سورہ آل عمران میں, وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا. کتنے نبی ہیں اور کتنے ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں مقابلہ کیا ہے. قاتل معاہ ربیون کثیر وما وہنوا, ہمت نہیں ہارے وہ لوگ, وما ضعفوا, کمزوری نہیں دکھائے, وما استقاموا, سستی نہیں کرے, برابر ڈٹ کے مقابلہ کرے, چھوڑ کے نہیں بات. یہ ہوئی آخری بات. کیا فرمایا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب یہ مارکا پیش آئے گا, حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لڑیں گے, ماریں گے بھی, مریں گے بھی. اب دیکھیے آگے اہم بات آ رہی ہے, یعنی یہ جو بات اللہ اوپر سے کہہ رہے ہیں نا, یہ جنت
ان لوگوں کو ملنے والی ہے جو اپنے جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیے، بیچ دیے، ہم نے خرید لیا ہے۔ یہ آیت نمبر 111 ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 112 دوسری آ رہی ہے۔ تو اب دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور ہر مذہب میں نجات کا جو تصور ہے اس کو قرآن نے اڑا کے پھینک دیا۔ عیسائیوں کے پاس کیا تصور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو اور ان کو جو سولی ہوئی نعوذ باللہ، غلط بات ہے جو قرآن نے تردید کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا خون جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اب تم کو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت سارے مذاہب میں بھی یہی ہے، نجات کا تصور ہر مذہب میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ مذاہب میں یہ ہے کہ بھائی آپ کسی کے مرید بن جاؤ، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کوئی وظیفے ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں جاؤ۔ پھر ہمارے پاس جو باطل نظریات ہیں مسلمانوں کے پاس، نجات کے، شفاعت کا مسئلہ ہے، یا پھر فلاں کے مرید یا فلاں کا سلسلہ ہے نا، تو قرآن نے ان تمام تصورات کو جڑوں بنیاد سے اٹھا کے پھینک دیا، اکھاڑ کے، اور صرف اللہ فرمایا ہے کہ جب تک تم جان و مال کو نہیں کھپاؤ گے اس وقت تک جنت تم کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ وظیفے کام میں آنے والے نہیں ہیں تمہارے، یہ نسبتیں تم کو کام میں آنے والی نہیں ہیں، یہ شفاعت کا من گھڑت تصور تمہارا، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ بات یہاں پہ کلیئر کر دیا، بے شک ہم نے تمہاری جان و مال کو خرید لیا ہے۔ کیا دے کے خریدا ہے؟ جنت۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ جنت کے لیے اپنی جان و مال کو کھپانا پڑے گا۔ ہر زمانے میں ہر وقت اللہ کا یہی قانون رہا ہے۔ اگلے جملے جو آ رہی، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ ہماری پہلی جو کتابیں تھیں اس میں بھی یہی قانون تھا، تورات میں، انجیل میں بھی یہی قانون ہے، اور قرآن تو تم پڑھ ہی رہے ہو، قرآن میں بھی یہی قانون ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ کسی کی نسبتوں کی بنیاد پر تمہاری نجات ہو جائے۔ من گھڑت تصور ہے، جھوٹا تصور ہے۔ قرآن جڑوں بنیاد سے عقائد کو اکھاڑ کے پھینکتا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو برابر اس کا جزا، سزا ملنے والی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری جھوٹی آرزویں کام آنے والی ہیں، اور یہود و نصارہ نہ تو تمہاری جھوٹی آرزویں کام آنے والے ہیں۔ جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آج ہمارے پاس اعتقادات کیا ہے؟ دیکھیے، ایک باریک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ، ہر وہ عمل یا سوچ جو انسان کی آخرت کی نجات کو خطرے میں ڈالنے والی ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ سوچ نسبت سے جنت مل جائے گی، خطرہ ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی، کلیئر کر رہے ہیں اللہ، وعدن علیہ حقا التوراۃ والانجیل والقرآن، تینوں کتابوں کا نام آ گیا، تینوں اللہ کی کتابیں، سب میں ہمارا یہی قانون تھا۔ جنت بدلہ ہے تمہارے ایمان و عمل کا، کسی کی نسبتوں سے ملنے والی نہیں ہے یہ جنت، یہ ذہن میں رکھ لو۔ ہمارے پاس بہت تصورات ہیں، اسی لیے بات عرض کر رہا ہوں۔
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ومن اوفى بعهده من اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے تم سے، تم نے اللہ سے سودا کیا ہے. اور پھر یاد رکھو اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ شک مت کرو تم، اسی بنیاد کے اوپر تمہاری نجات ہونے والی ہے. یہ بول رہے ہیں فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. سودا کر لیا، اللہ کو اپنے جانوں میں بیچ لیا اب جنت کے بدلے میں. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ خوشی مناؤ، بہت بڑا سودا مل گیا تم کو اللہ سے. اللہ سے بہت بڑا سودا ہوا ہے تمہارا. کیا سودا ہوا دیکھیں، خوشی مناؤ بول رہے ہیں اللہ. بہت بڑا سودا ہو گیا اللہ سے تمہارا، بہت بڑی ڈیل ہے اللہ سے تمہاری. اب وہ کیا ڈیل ہے بتانا؟ ختم ہونے والی زندگی کو اللہ خرید رہا ہے، سڑنے والے گڑنے والے جسم کو اللہ خرید رہا ہے، ختم ہونے والے مال کو اللہ خرید رہا ہے. سوچو پھر اتنا بہترین سودا ہے جو اللہ تم سے کرا ہے، اور خوشی مناؤ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے بیچا ہے اللہ کو اس کے اوپر خوشی مناؤ. وذالک هو الفوز العظیم. ہاں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. دنیا کا تخت تاج مال دولت جائیدادیں فلاں فلاں، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جو تم نے اللہ سے کیا ہے نا. معاہدہ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. جیسے ایک مقام پہ قرآن سورہ آل عمران میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو اس دن اللہ کی عدالت لگنے والی ہے حساب اور کتاب کی، جو اس دن حساب اور کتاب کے بعد جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا، جو بچ گیا، اور جنت کے باغات میں جو داخل کر دیا گیا، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور رہی یہ دنیا کی زندگی، یہاں کے مال و اسباب، یہاں کی دولت، یہاں کا اقتدار، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ. سب چلے گا، آپ دیکھو سب چلے، دھوکہ تھا، کچھ نہیں تھا، دھوکہ تھا. ایک بادشاہ کے خاندان والے فقیر ہے، کہاں گئے وہ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ دیکھو دھوکہ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کا مال و دولت، یہاں کا اقتدار، سب کچھ ایک دھوکہ ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں. یہ بتا دیا. اور کامیابی یہی ہے اصل. 111 ہو گئی آیت نمبر 112، اگلی آیت. اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے والوں کے کچھ اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا ورک، اس کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، ہمیشہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کے معنی کیا معلوم؟ توبہ کے معنی پلٹنا، اللہ کے سامنے رجوع ہو جانا، اپنے غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے وہ زندگی سے پھر واپس اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، واپس آنا، پلٹ جانا. التائبون، یہ ہے توبہ. اب اردو زبان میں توبہ بولے تو خالی تھپڑک چاہیے، وہ توبہ نہیں. توبہ یہ ہے التائبون،
توبہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، گناہوں سے پلٹنے والے ہیں، نافرمانیوں سے پلٹنے والے اللہ کی طرف، اسے کہتے ہیں توبہ. اس کے بعد العابدون، ہم کون ہیں؟ عبد ہے. عبد کے معنی کیا ہے؟ اس کے بندے ہیں. عابدون اس کے بندے. عبد، عبد کے معنی اس کے غلام. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ عابدون، ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کی غلامی. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد، العابد ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے بندے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایمان والوں کا جو کلمہ ہے وہ یہی ہے اصل میں. ہر نماز کی رکعت میں یہ آپ کو اقرار کرنا ہے، ہم تیرے بندے تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے در پہ جھکتے ہیں، تیرے آگے رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. دعا یہ ان کا ورک ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیا نا، ان کی پہچان یہ ہے، ان کی اعمال، ان کی عملی زندگی یہ ہے. والعابدون، اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. انہی کے لیے جنت ہے. عبادت تھوڑی، مگر عبادت میں کوئی دوسرے شریک ہے، جنت ان کے پر حرام ہے. عبادت ہو رہی، لیکن اللہ کی عبادت میں ادھر اللہ کو بھی سجدہ کر رہی، اور اللہ کے خبروں کو بھی سجدہ کر رہی، ادھر کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہی، اور یہاں کے ہم خبروں کا بھی طواف کر رہی. اللہ کے گھر میں اللہ سے دعا بھی کر رہی ہیں، آپ خبروں پہ بھی جا کے دعا کر رہی ہیں. شرک ہے. سورہ کہف آخری رکوع کی آخری آیت، اس میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کرنے کی آرزو رکھتا ہے، ملنا چاہتا ہے وہ اللہ سے، کیا آپ ملنا میں ہے نہیں، اللہ سے ملنے کا ارادہ، تو کیا بول رہے ہیں اللہ؟ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اس کے لیے لازم ہے ایسے اعمال کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، تاکہ وہ اللہ سے ملے تو اللہ راضی ہو اس سے. ایسے اعمال کرو تاکہ تم جب اللہ سے ملو تو اللہ تم سے راضی رہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. دونوں باتیں اللہ بولی. اگر اللہ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو یہ کام کرو، تو پھر تم اللہ سے مل سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں پہ کامیابی بھی دے گا، اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا اللہ تعالیٰ. یہ دو چیزیں لازم ہیں. سورہ کہف 15واں پارہ اس کی آخری آیت ہے جو پڑھ کے چلو. العابدون، عبادت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا، ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عابدون، یاد ہوا کیا ہے کلمہ، مانے کیا ہے اس کے؟ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس بات کی، اور اللہ کے رسول ہیں. آخری عبدہ، آپ بندے ہیں. آپ پہلے معراج کی آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پہ اللہ جو تعارف کروا رہے ہیں نا عبدہ کا ہے وہ. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک ہے ہر نقص و عیب سے، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کروائی.
پھر اس کی اگلی صورت آ رہی سورہ کہف میں، آپ کے اوپر قرآن نازل کی گئی، وہاں پہ بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل کیا۔ دیکھا، اب جب آپ معراج پہ گئے وہاں پہ جبرائیل امین کے ساتھ، وہاں پہ بھی عبد کا لفظ آیا، اللہ تبارک فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى، بس اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی جو بھی عبد، یہ ہے عبدہ، عبادت، عبادت میں کسی کو شریک نہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا بھائی، ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، کیا ہے وہ؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا مانے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کیا قرآن میں کہیں ایسا بھی ہے اللہ کی عبادت کرو رسول کی عبادت کرو؟ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت رسول کی بھی ہوگی، ماں باپ کی بھی ہوگی، اطاعت سب کی ہوگی، لیکن عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ ہاں وحدہ لا شریک لہ، اپنی ذات میں اپنی صفات میں بالکل تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے جنت میں جانے والوں کا۔ توبہ کے بعد التائبون العابدون، عبادت کرنے والے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اخلاص کے ساتھ خالص، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں۔ یہی تو اسلام کا بنیاد ہے اصل میں۔ آپ دیکھیے زمین کے اوپر جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب والے کے کچھ نہ کچھ ان کے مقامات ہوتے ہیں نا عبادت کے، کئی مندر ہے تو کہیں چرچ ہے تو کہیں گرودوارا ہے نا، بہت ہر عبادت والوں کا ایک اپنا مقام ہے، اور ہمارا بھی عبادت کا مقام ہے، وہ مسجد ہے۔ ہر مذہب میں جہاں بھی عبادت کے مقامات ہیں، کسی بھی مذہب جو آپ وہاں جا کے دیکھیں گے، وہاں پہ کسی نہ کسی شخصیت کی کوئی مورتی، کوئی تصویر ہے، وہاں پہ ان کی عبادت ہے۔ چرچ کو جائیں گے، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، اسی طرح ان کے پاس بھی ہے، گرودواروں ان کے پاس بھی واحد گرو ان کا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو برادر ہیں خیر مسلم، وہاں بھی جائیں گے تو ہر مندر میں کوئی لگے ہوئے وہاں پہ۔ اسی طرح خود مسلمان اسلام کے اندر بھی مسجد کو چھوڑ کے آپ جو بھی عبادت کا مقام ہوا جائیں گے، کسی نہ کسی کی خبر ہے، وہ عبادت ہو۔ واحد مقام ایک ہی ہے، مسجد ہے، جہاں پہ کچھ نہیں ہے، کچھ مسجد کسی کی تصویر، کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردار جتنے مساجد ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کے خاص مقامات ہیں، اور اللہ کے مساجد میں غیر اللہ کو نہیں پکارنا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ باقی مسجد کو چھوڑ کر سب انسانوں کے بنائے ہوئے، سب پورے، کوئی نہ کوئی ہے وہاں پہ۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد اصل۔ والعابدون، عبادت کرنے والے، والحامدون، حمد، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ کیا کرتے لوگ عبادت کے بعد؟ ہمیشہ ان کی زبان پہ کیا ترانہ رہتا؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، ہاں، اللہ کی ثنا، ہر جگہ پورے عبادات میں اذان ہو رہی، کیا ہو رہا صاحب؟ اللہ اکبر۔ اقامت ہو رہی، کیا ہو رہا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز پڑھی جا رہی، اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہے کوئی؟ حج ہو رہا، نکل رہے حج پہ لیے، کیا کلمات ہے کوئی؟ اللہم لبیک، ختم۔ تکبیر اللہ کی، یہی تو دین ہے اصل میں۔ الحامدون، ایک مومن کی زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، یہی ہوگی۔ اسی لیے ہم کو سکھایا گیا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہی ہے مومن کی، ہر حال میں تم اللہ کا ذکر کرو. ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کھانا کھاؤ، شروع کرنا، چلو بسم اللہ، کیا بھائی ہے نا؟ کھانا ختم ہو گیا، چلو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا. گھر کے باہر نکل رہے ہیں، اللہ کی تعریف، پڑھو دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے بھروسے باہر نکلو. سواری پہ بیٹھ گئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہاں بھی اللہ کی تعریف کرو. ہر جگہ اللہ کی تعریف ہو. کچھ کام کرنا ہے، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو گیا، الحمدللہ. کوئی چیز اچھی دکھی آپ کو، بولو ماشاءاللہ. تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو بھی اللہ نے بنایا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ساری جو بھی ہے، اس کو اللہ کی شان ہے کہ بنایا ہے. اتنے پھل ہیں، اس کے مزے الگ الگ ہیں. کون رکھا ان پھلوں کے اندر آپ کے لیے مزہ؟ ان پھلوں کے اندر وہ ٹیسٹ کس نے رکھا؟ بولو. ایک باغیچہ ہے، ایک باغ ہے، زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، اس میں انار کا بھی جھاڑ ہے، اس میں سیتاپھل بھی ہے، اس میں پپئی بھی ہے، اس میں آم بھی ہے، فلاں کتنے پھل ہیں اس کے اندر. زمین وہی، پانی وہی، سب کا مزہ الگ، سب کا الگ. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. دیکھو اللہ کی شان کیسی ہے. دیکھو تم حامدون، کرو تعریف اس کی. ایک ایک لقمہ اٹھا تو اللہ کی تعریف کرو. یہ عبادت ہے اصل میں. یہ نماز اور روزہ جو وقتی طور پہ ہے، لیکن چلتے پھرتے ہمیشہ یہی بولنا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، لا حول ولا قوت، یہ سب اللہ کے ہے. کوئی کسی کا نام ہی نہیں اس میں. بیمار ہو رہی تھے تو وہی دعا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار پڑتا تو اللہ شفا دینے والا ہے. اس کے اختیار میں ہی نہیں شفا، اللہ دینے والا ہے. ساری چیزیں الحامدون، الحامدون السائحون. اس کے معنی ایک تو روزہ رکھنے والے کے بھی آتے ہیں، جس کے معنی زمین میں پھیل جاتے ہیں، اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ جبھی تو معلوم ہو اللہ کی قدرت کیا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں بنائے ہیں. تعجب کرو گے تو تعجب. کیسے کیسے پرندے ڈسکوری ہو رہی ہے آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا، کیسے کیسے پرندے. اب ایک ایک پرندے کی آواز الگ ہے. کتنی پیاری آواز ہے ان کی صبح میں اٹھتی ہے تو اللہ کی قدرت. غور کرو کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر آپ. الراکعون، رکوع کرنے والے. ایک رکوع تو وہ ہے جو نماز کا ہے. ایک رکوع وہ ہے آدمی کے اندر عاجزی کرنے والے، اکڑتے نہیں، عاجزی رہتی ان کے ساتھ. اللہ کے ساتھ بھی عاجزی، بندوں کے ساتھ بھی عاجزی. حماقت نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، لوگوں سے جھک کے ملتے ہیں، لوگوں سے ادب سے ملتے ہیں، لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ حماقت نہیں، دے اس کی زیادہ ہے. راکعون بولے تو رکوع کرنے والے. رکوع تو نماز کا ہے. ایک رکوع وہ ہے جھک کے، بھائی صاحب، تکبر نہیں، اپنی بڑائی نہیں، ہمیشہ جھکتے ہیں. وہ جو زندہ ہے وہی جھکتا ہے، جو مردہ ہے وہ جھک نہیں سکتا. زندگی کی علامت ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا. اللہ کو پسند ہے یہ بات. عاجزی کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یحب کل مختال کفور. بے شک اللہ اکڑنے، حماقت کرنے والوں کو، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا اللہ. اس کے بعد فرمایا راکعون والساجدون، الساجدون، سجدہ کرنے والے. سجدہ، اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ وہ عبادت ہے
آخری انسان کا جو پوزیشن ہے آخری وہ سجدہ ہے. اس سے اگر کوئی آخری پوزیشن نہیں دے گی. اگر یہ بھی آپ اللہ کے سوا دوسروں کو دے رہے ہیں جا کے کتنے ذلیل ہو رہے ہیں آپ. اللہ کے لیے تھا آخری پوزیشن سجدے کی. قرآن نے یہ بات کہی, رسول اللہ نے بھی بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں تو یہ بات وہی نا, فسجد واقترب, سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ. کرو سجدہ, ٹیکو ماتھا ٹیکو, نہ کرگڑو اللہ کے سامنے, گڑ گڑاؤ چھپ کے, معافی مانگو اس کے سامنے, اس کی بڑائی بیان کرو سجدے میں جا کے. سبحان ربی الاعلیٰ, کیا مطلب؟ میرا رب سبحان ہے, اس کی ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ سب سے اونچا ہے, سب سے بلند ہے, سب سے اعلیٰ ہے. اسی لیے تو میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں. باقی جتنے سب میرے ویسے ہیں, باقی جتنے ہیں وہ سب میری طرح ہیں. سجدہ کرو. الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ ساری عبادتیں کون سی تھی؟ یہ سیلف عبادت تھی. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, تعریف کرنے والے, روزے رکھنے والے, اللہ کے راستے میں گھومنے والے, یہ ساری سیلف تھی. اب آگے اللہ تو فرمائے کچھ الگ ہے. اب یہ معاملہ جو ہے ایک معاشرے سے ہے. تمہیں جہاں رہ رہے ہو تم جس معاشرے میں, وہاں تمہارے اوپر کیا چیز, کیا ذمہ داری آتی ہوتی. فرمایا الآمرون بالمعروف, لوگوں کو نیکی کا, اچھی باتوں کا حکم دو. کام ہے تمہاری زندگی جو ہے کہ اوقات جو اچھے کاموں میں ہونا ہے. دوست, احباب, پڑوسی, فلاں فلاں جن سے بھی آپ کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں ان کو اچھی بات دو, اچھے مشورے دو, اچھے اعمال کی تلقین کرو. والناہون عن المنکر, اور کیا کرو, لوگوں کو برے کاموں سے روکو, برائی سے روکو لوگوں کو. یہ کرنا ہے جہاں بھی ہے. حالات موقع دیکھ کے اخلاق کے دائرے میں, ادب کے دائرے میں سامنے والے کو تلقین کرنا ہے. عمل بالمعروف نہیں عن المنکر. والحافظون لحدود اللہ, اور کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ کے جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے جو باؤنڈری کھینچ دی ہے ان کو, اس کے باہر نہیں نکلتے. بس اتنا علاقہ ہے تمہارا, اس کے اندر ہی رہنا. تم اپنی مرضی صرف یہی چلانا, توڑنا نہیں اس کو. تمہارے جو لمیٹیشن ہے زندگی گزارنے کے, اللہ اس کو جناب علی کھینچ دیا ہے باؤنڈری کی شکل میں. آزادی آپ کو دیا ہے, لیکن آپ کی آزادی حدود اللہ میں ہے, اس کے باہر نہیں نکلنا. الحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اب اوپر جو بات بولے تھے نا, اللہ نے جنت خرید لیا, اللہ اب اس کی بشارت یہاں دے رہے. اللہ جنت ہم خرید لیے ہیں, جنت دے کے ہم ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے. اب ان کے یہ کام ہے, ایکٹیویٹیز یہ ہے, یہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نا, اب ان کو خوشخبری سنا دو, ہم نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا. وبشر المؤمنین, اب ایمان والوں کو خوشخبری دے دو جنت کی. اب اتنی بڑی بات بول رہے ہیں اللہ. دو ہی آیات ہیں, 111 112, دو آیات. سورۃ توبہ, سورت نمبر 9, پارہ نمبر 11. گھر میں جا کے آپ پڑھیں گے, یہ ہوم ورک ہے آپ کا. ترجمہ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے آپ, تاکہ آپ کو قرآن سے اور زیادہ نسبت قربت ہو جائے. یہ تو اب سنے ہیں نا بھائی, تو ظاہر ہے کہ اب میں آپ کے بیچ میں ہوں. میڈیٹر, ہاں, اب میں بول گیا اور آپ گھر میں جا کے قرآن پڑھیں گے تو ڈائریکٹ ہٹ گیا میں آپ کے سامنے سے. اب آپ کا آپ کے رب کا تعلق ہو گیا, ختم.
تو ذرا آپ جب پڑھیں گے تو اب اس کی کیفیت ہی الگ رہیں گی کلام اللہ کی. پھر میں جو بول رہا ہوں تو خیر میں بول رہا ہوں یہ، لیکن جب آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے قرآن کو، اس کا قرآن کا جو معجزہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. میرا آپ کے دل و دماغ میں اترے گا جب یہ، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. اسی لیے لازمی ہے آپ پڑھیے قرآن گھر میں جا کے، جتنی باتیں یہاں پہ کہی گئی ہے نا، پھر آپ کو ظاہر ہے کہ اس کو ریپیٹ بھی ہوں گی وہ چیزیں، تازہ بھی ہوں گی وہ چیزیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو میں نہیں سمجھا سکتا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے. اللہ نے ہر ایک کو ایک جنابی صلاحیت دی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے یہ چیز ایک مولانا ہی سمجھ جائے گا، نہیں نہیں نہیں. اللہ نے ہر ایک کچھ خوبیاں دی ہیں، کچھ جو میں نہیں سمجھ سکا آپ سمجھ جائیں گے. جو بہت بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر انسان کو اللہ خوبی دیا ہے. ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. کیا کریے خالی مولانا کو پیچھے پڑ گئے. اپن بھی پڑھنا انشاءاللہ دیکھیں گے. قرآن کی کرامت دیکھیں گے آپ. قرآن کریم ہے نا، کریم کے معنی کرامت کے ہے. پھر کرامت دیکھو قرآن پڑھ کے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ بلکہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم